ناظرین ویلکم بیک. گفتگو جاری رکھتے ہیں. امیر اللہ خان صاحب, ہم بریک سے پہلے ہم نے اس کی امپورٹنس کو اور مختلف انداز میں ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. موونگ فارورڈ جس قسم سے ہندوستان کے حالات ہو رہے ہیں اور پھر عالمی سطح پہ بھی جو حالات ہو رہے ہیں ان کی وہ کانٹیکسٹ میں رکھتے ہوئے آپ کیا فیڈ بیک دیں گے, کیا ٹاپکس اور کیا کون سے گیسٹ کو ہمیں آمد کرنا ہوگا یہاں؟ بہت اچھا, میں اسی سوال کا انتظار کر رہا تھا. دیکھیے, یہ بات تو طے ہے کہ جو شروعات ہوئی اور جو پہلا سال رہا وہ اچھا رہا, جی, لیکن ہمیں جستجو جاری رکھنی چاہیے کہ اس کو ہم کیسے دگنا تگنا اس کا اثر کریں. جی. تو ایک جو میرا مشورہ رہے گا وہ یہ کہ ہم اب ہماری آڈینس کو بھی اور ہمارے اسپیکر کو بھی ڈائیورسیفائی کریں. ایسے کئی لوگ ہیں دنیا بھر میں جو اردو بول لیتے ہیں, کم سے کم اردو انگریزی کی کامکس, تھوڑی ہندی, بہت سے ایسے لوگ ہیں اور یہ بڑے ماہر لوگ ہیں. اور جو ایک بات میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جو انٹلیکچوئل یا اکیڈمک طبقہ تھا پہلے 20-25 سال پہلے ہم لوگ جب پڑھ رہے تھے, تو پوری کوشش یہ رہتی تھی کہ اب ہم لکھنا شروع کریں, پرچے لکھیں, پیپر لکھیں, کتابیں لکھیں. اب اکیڈمک طبقے میں ایک یہ نئی چیز آ گئی ہے کہ ہر بڑا اکیڈمک یہ چاہتا ہے کہ وہ بولے بھی, اس کا ایک ٹاک شو بھی ہو, اس کا ایک بلاگ بھی ہو, اس کا ایک ٹیلی کاسٹ بھی ہو, ایکسپریس کرنا اورلی. جی. اور اس پہ بڑی محنت ہوتی. کچھ لوگ اچھا کرتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے, جیسے کچھ لوگ اچھا لکھ سکتے ہیں, کچھ نہیں لکھ سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہمیں اب راغب کرنا چاہیے. ایسے کئی لوگ ہیں, امریکہ میں کئی لوگ ہیں, انگلینڈ میں کئی لوگ ہیں, یورپ میں کئی لوگ ہیں, جن سے ہم کو رابطہ قائم کر کے ان کو انکلوڈ کرنا چاہیے ہمارے شو. دوسری چیز یہ کہ یہ خصوصاً جب یہ لطیف نے کہا کیریئر کے بارے میں, ہم کو اب ایسے کئی کیریئرز ہیں. 2040 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اب اس پہ بہت تحقیق ہو رکھی ہے کہ 20 سال بعد کون سے نئے کیریئر ہوں گے. تو ہمیں اب ان کیریئرز کی بات کرنی شروع کر دینی چاہیے, اور اس کے لیے بھی ایسے لوگوں کو اپروچ کرنا پڑے گا. جیسے IIIT ہے حیدرآباد میں, IIIT میں ایسے 3-4 پروفیسر ہیں جو ہمارے لیے بڑے اچھے لوگ ہیں, جو اچھی زبان میں بھی بولتے ہیں اور جانتے بھی ہیں اس ایشو کو. تیسری چیز ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اب ایسے لوگوں کو لانا چاہیے جو جن کے پاس ہم عموماً نہیں جاتے. یعنی ہمیں اسپورٹ پرسنالٹیز, ہمیں جرنلسٹ طرح کے, ان کے پاس جا کے ان کا بھی رائے مشورہ لینا چاہیے. اور آخری چیز یہ کہ ہماری اب آڈینس بڑھ کے ان لوگوں کو شامل کرے جو ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہو یا ہندوستانی ہو, کیونکہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بالکل بنیادی سماج کی بنیادی فیکٹ ہے. اس سے ہر ایک کو فائدہ ہوگا. تو ہم اب کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایشوز بھی, لوگ بھی اور آڈینس بھی ایسی ڈھونڈیں جو بڑی وسیع ہو. جی مفتی صاحب, ہمارا اس شو کا ایک آبجیکٹو جو ہے وہ ویلیو اورینٹیشن بھی ہے. اخلاق کو ہم بیچ میں سینٹر میں رکھ کر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے آڈینس میں جیسا حضرت فرما رہے تھے کہ فرسٹ ہمارا آڈینس ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے پیرنٹس ہے, اس سے وسیع کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ویلیوز کو ہم سینٹر میں رکھ کر کرتے ہیں. تو اس حساب اور آپ کی جو پکڑ ہے الحمدللہ وہ جو ہے جدید مسائل جو ہمارے کمیونٹی فیس کرتی ہے ان کو رہنمائی کرتے ہیں, آپ رہبری کرتے ہیں. تو آپ یہ جو آنے والا سال ہے اس کے اندر ایسے کون سے ٹاپکس آپ کے حساب سے مناسب رہیں گے جو کہ اس شو میں لانا چاہیے؟ 2 چیزیں میں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو آلریڈی ہمارے ساتھ انگیج گروپ ہے یا ہماری ٹارگٹ آڈینس ہے, ان سے بھی ہم تھوڑا سا مشورہ لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کن موضوعات پر. ٹھیک ہے, اور آج کل تو آسان ہے, چاہے یوٹیوب پہ کامنٹس کے ذریعے سے ہو, گوگل فارمس یا کسی بھی ذریعے سے یہ رائے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں, اور کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارا ٹارگٹ گروپ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے
माशाल्लाह इकोनॉमिक बढ़ रही है, तालीम बढ़ रही है, हर तरह का ग्रोथ है, लेकिन जिस चीज़ का लेवल बहुत नीचे जा रहा है वो इंसानी अखलाक और ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। और इसका इम्पैक्ट ह्यूमन सोसाइटी पर जितना नेगेटिव पड़ेगा वो इस तरह के, जिस तरह हम यूरोप अमेरिका में देखते हैं, फैमिली सिस्टम के ताने बाने बिल्कुल बिखर चुके हैं। बाप बेटे का रिलेशन नहीं है, माँ बेटी का रिलेशन नहीं है। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि बड़ा मुआशरा, समाज का बड़ा हिस्सा शादी करने को तैयार नहीं है, ख़ानदान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। तो जिस तरह हिंदुस्तानी सोसाइटी को अंडर इन्फ्लुएंस लाने की कोशिश की जा रही है वेस्टर्न कल्चर के, जो हमारी यानी गंगा जमनी तहजीब और संस्कृति के ख़िलाफ़ है, तो हमें एक दीवार खड़ी करनी होगी अपनी वैल्यूज़ को बचाने के लिए। इसमें बुनियादी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप हमारे पास नहीं है। अब देखिए, हम हैदराबाद शहर में हैं, औसतन एक शादी पर हम 30 से 40 लाख, 20 से 25 लाख रुपए यूँ खर्च कर देते हैं। मैं एक इदारे से वाबस्ता हूँ, तेलंगाना गवर्नमेंट के माइनॉरिटी मैरिज काउंसिल। वहाँ जिन केसेस को हम देख रहे हैं, बिल्कुल यंग कपल्स हैं, 1 से 2 माह नहीं गुजरे और नौबत तलाक पर एक दूसरे के खिलाफ केसेस कर रखे हैं अदालतों में। जी हाँ। तो जब ये सिस्टम बिगड़ेगा तो इसका इम्पैक्ट अगली जनरेशन पर आएगा और वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगी, नफ्सियाती एतबार से, अखलाकी, तालीमी, हर एतबार से। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशन ये बहुत बुनियादी टारगेट होना चाहिए, और उसमें रिलेशन में सिर्फ मियाँ बीवी के ताल्लुकात की बात नहीं, में इंटायर ह्यूमन रिलेशंस जो हैं, पड़ोसियों के साथ हमारा सलूक कैसा हो, जो हम यानी अलग अलग कम्युनिटी के साथ हिंदुस्तान में हम रहते हैं, उनके साथ हमारा ताल्लुक कैसा हो, इसकी अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है। चूँकि नफ़रत जिस तेज़ी से बढ़ रही है, तो हम भी गोया कि आइसोलेटेड होकर बैठे हुए अपनी सोसाइटी में। हमारा इंटर कम्युनिटी रिलेशन जो होना चाहिए वो बहुत कमज़ोर हो गया है। तो इन चीज़ों को, जो बहुत ही ज़िंदा मौज़ूआत हैं और जिसका समाज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम उम्मीद रखते हैं कि आपके इस शो में इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। लतीफ़ सर, अब गोइंग फॉरवर्ड अपना जो विज़न है, एमएस का जो विज़न है, उसको प्रॉस्पर करने के लिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए गुफ्तगू में के ताल्लुक़ से आपके जहन में क्या विज़न है? ये कहाँ जाना चाहिए और कितना इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए? देखिए, जो भी खैर का काम शुरू होता और ख़ास तौर पे उसको शुरू करने वाला जो बानी होता है, उसकी तो फिक्र ये होती है कि ये ताक़यामत चलता रहे। जी माशाअल्लाह। और अगर सारी चीज़ों की बुनियाद तो हम नियत पर है, इन्नमल अमालु बिन्नियत। तो अल्लाह की ज़ात से ख़वी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। जैसे अमीरुल्लाह खान साहब ने फरमाया कि भाई इसको अब रेस्ट्रिक्ट ना करें अपनी स्टूडियो के हद तक। हम जैसे हमने अब तक इस बात की कोशिश की कि अपने स्टूडियो में गेस्ट को बुलाएं और करें, तो उसके वो सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है अगर हम शहर हैदराबाद के अंदर हो। हमारे शहर हैदराबाद के हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज हमको ये लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैदराबाद में है। ख़ासतौर पर हमको मानू यूनिवर्सिटी का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, और बहुत सारे प्रोफेसर्स वहाँ से भी आए और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के भी हमारे पास आए हैं, और ये बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं। लेकिन अब हम अपने दायरे को बढ़ाएंगे। हम ये कोशिश अब करेंगे, चूँकि आपने कह भी दिया है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे ऑनलाइन हमारी गुफ्तगू भी रख सकते हैं। इंशाल्लाह 2 स्क्रीन होंगे, और आजकल सारी चीज़ें बहुत आसान है। इस काम पे हम तवज्जो देंगे, और डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को हम बुलाएंगे, और बिला लिहाज मिल्लत व मज़हब हम ये लोगों को इनवाइट करेंगे। हमको एक्चुअली ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचे, और हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, और हमारा मकसद वही है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे ऑडियंस मुस्लिम से ज़्यादा है, लेकिन हमारा मकसद तो ये है कि इंसानियत से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और माशरे में सुधार लाएं। उसके ऊपर जैसे मुफ्ती साहब ने भी बताया है कि इस पहलू के ऊपर हम इंशाल्लाह तवज्जो देंगे। हम एक दिन ऐसे, अभी आपकी गुफ्तगू में मेरे जहन में बता रही कि एक मदर से गुफ्तगू हो, व्हाट इज़ ए मदर एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए मदर, और ऐसे ही एक नेबर से गुफ्तगू हो, और ऐसे ही एक टीचर से गुफ्तगू हो। इस किस्म के पहलू भी हम इंशाल्लाह इसके अंदर कवर करेंगे, ताकि लोगों को मैसेज जाए। आज समाज को, माशरे को जोड़ने का जो काम है ना, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वरना फिर अगर हम बिखर जाएंगे तो फिर हमारी आइसोलेशन की जो ज़िंदगी है वो कोई काम की नहीं रहेगी। आदमी सिर्फ खा के पी के रह जाएगा और तड़पते रहेगा। जैसे हम सुनते हैं आज जापान में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है कि वहाँ पर लिसनिंग सेंटर्स हैं। लोग जो है ना बात करना चाह रहे, सुनने वाले लोग नहीं हैं, तो $100 एक घंटे के
یا $10 1 گھنٹے کے دے کے جا کے لوگوں کو اپنی دل کی بات سناتے ہیں. ایسے حالات آنے سے پہلے ہی ہم ہمارے حالات کو بہتر بنائیں گے. اور یہ گفتگو کا یہ جو پلیٹ فارم ہے انشاءاللہ اس کو ہم بہت دور تک لے جائیں گے, اور اسی کے ذریعے سے ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہماری قوم کیسے تعلیمی یافتہ ہو جائے اور کیسی دور اندیش ہو جائے, ان کا ویژن کیسا سیٹ ہو. جیسے یہ پچھلے چند ایپیسوڈ کے اندر خاص طور پہ وہ ڈیموکریسی ان ڈیجیٹل ایج, اور جو فرحان اشر صاحب کا جو تھا کہ بھائی ہاؤ ہیز ڈیولپڈ اے سیٹلائٹ, یہ معمولی بات نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کے سامنے جب یہ ساری باتیں آئیں گی تو دے ول اسٹارٹ تھنکنگ واٹ از دیٹ دے کین ڈو اینڈ واٹ از دیٹ دے آر گوئنگ ٹو فیس. تو اس سے وہ لوگ اپنی لائف کو انشاءاللہ ڈیزائن کر سکیں گے. یہ ہماری گفتگو کا اہم مقصد ہے, اور اللہ کے ذات سے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ فلفل ہوں گی. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی کو آسان کیسے بنائیں اور اپنی زندگی کو سسٹم میں کیسے لائیں, اور اپنے فائنانسز بیسیکلی جو ہوتے ہیں جس کو لے کے ہر انسان فکر مند اور پریشان بھی رہتا ہے, اس کو کیسے آرگنائز کرائیں. ایک بیسک چیز ہے, اگر کسی کے گھر کا فائنینشیل سٹرکچر آرگنائز ہو جائے تو ان کی لائف کے اندر ایک سکونیت پیدا ہو جاتی, ان کو پتہ چل جاتا, اندازہ لگ جاتا ہے کہ بھائی میں کیا کر رہا ہوں اور میں کہاں جا رہا ہوں. اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی شروع میں تو ہاتھ میں پیسہ رہتا, خرچہ کر دیتے, بعد میں پریشان رہتے. اس سچویشن سے باہر آنے کے لیے بھی انشاءاللہ گفتگو کا یہ پروگرام مفید رہے گا. الحمدللہ لطیف سر بہت کوئک لرنر ہے. جیسے ہی آپ لوگوں نے فیڈ بیک دیا آپ نے انٹیگریٹ کر لیا ہے گفتگو کے اندر. آپ کے وقت کے لیے اور آپ کے گائیڈنس کے لیے ہم آپ کے بےحد مشکور ہیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ, تھینک یو. ناظرین, تو آج کی اہم گفتگو میں 50th ایپیسوڈ کے کنکلوژن کے اوپر کچھ باتیں سامنے آئی ہے. پہلی بات, اس قسم کے ٹاک شوز کا امپورٹنس ایک سوسائٹی اور کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ میں کتنا ہوتا ہے, اس پر ہمارے گیسٹ نے بات کی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ اس گفتگو سے جو فیڈ بیک آتا ہے, فیڈ بیک آیا ہے اب تک الحمدللہ, اس کے تعلق سے بات ہوئی, اس کے اندر ریچ اور اس کی فریکوینسی اور اس کا انکلوزیو نیچر کے اوپر کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور تیسری بات, بہت یونیک بات سمجھ میں آئی آج جب لطیف سر نے یہ کہا کہ ویلیوز کے تعلق سے ہم مدر کو ایز اے مدر اور ایز اے ٹیچر اور ایز اے نیبر ہم جو ہے پریزنٹ کریں گے ہمارے گیسٹ کو, اور تاکہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سوسائٹی کے اندر ہم جوڑ کس طریقے سے پیدا کر سکے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا. آپ سے گزارش ہے, جس طرح سال بھر آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے, آپ سے گزارش ہے کہ آپ آنے والے سالوں میں بھی ہمارا اسی طریقے سے ساتھ دیتے رہیں گے. ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. جزاک اللہ خیر.